سر پلیز مجھے فوری 20 لاکھ کی ضرورت ہے اپنی والدہ اور بھائی کے علاج کے لیے۔ وہ سر جھکائے اپنے باس کے سامنے مدد مانگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت صرف وہی تھا جو صبا کو اتنے پیسے دے سکتا تھا، اور اسے سر تا پیر دکھ رہا تھا، جیسے جانچ رہا ہو کہ یہ لڑکی بدلے میں مجھے کیا دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مس صبا، آپ تھوڑی دیر بعد آئیں آفس میں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ صبا واپس اپنے کیبن میں چلی گئی تھی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یار تم کیا سوچ رہے ہو؟ قسمت ایسا موقع بار بار نہیں دیتی۔ 20 لاکھ کے بدلے اس لڑکی کا ساتھ ایک رات، اس ایک رات میں 20 لاکھ پورے ہو جائیں گے۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں ہوں نا اس کام کے لیے، میں اس کو پیسے دوں گا۔ عدنان جو فیصل کا دوست تھا ایک آنکھ دباتا ہوا بولا۔ فیصل کو برا لگا، ہم یوں کسی کی مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں بھلا؟ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فیصل نے فوراً انکار کر دیا، مگر اس کا بزنس پارٹنر عدنان راضی ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو بلاؤ اور کہو کہ ہم آج ہی رقم دینے کو تیار ہیں، بدلے میں وہ خود کو ایک رات کے لیے مجھے سونپ دے۔ عدنان نے جب سے صبا کو دیکھا تھا اس کی رال ٹپک رہی تھی، ویسے بھی پرانے حساب کتاب چکانے تھے۔ صبا دوبارہ آفس میں آئی۔ مس صبا، آپ کو آج ہی 20 لاکھ ملیں گے، میرا دوست آپ کو یہ رقم ادا کرے گا، مگر بدلے میں آپ ایک رات اس کے ساتھ گزاریں گی، کیا منظور ہے؟ کیونکہ فری میں تو کوئی بھی 20 روپے بھی نہیں دیتا۔ صبا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے باس سے اس بے شرمی کی امید نہیں تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ اس رات وہ عدنان کے اپارٹمنٹ میں آئی، 20 لاکھ وہ اسپتال میں جمع کروا چکی تھی، اب تو بس اس کی قیمت ادا کرنے کا وقت تھا۔ عدنان نے اپارٹمنٹ میں ہی بیوٹیشینز کو منگوا کر صبا کا حلیہ درست کروایا، اسے اپنے قابل بنایا۔ ویکس اور فیشل کے بعد وہ بہت حسین لگ گئی تھی۔ عدنان اندر داخل ہو تو صبا اسے دیکھ کر بونچا رہ گئی۔ اس کا پرانا دشمن تھا، آج تو وہ خوب دشمنی نکالنے والا تھا۔ اس کے سر رنگ سرد پڑا۔ عدنان کے چہرے پر مکروا ہنسی آئی اور وہ قدم قدم اس کی قریب آیا۔ یہ نائٹی پہنو، آج سارا بدلہ ایک ساتھ چکانے کا وقت ہے۔ وہ اسے بےہودہ نائٹی پکڑاتا ہوا بولا۔ جب صبا نے اسے پہننے سے انکار کیا تو عدنان نے خود ہی اس کو ہسپتال کے سرد اور سفید راہداریوں میں صبا ایک کونے میں بیٹھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اس کی ماں اور بھائی اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا، صبا تیزی سے ان کی جانب دوڑی اور بے چینی سے ماں اور بھائی کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، ان کی حالت نازک ہے، اگر فوری طور پر آپریشن نہ کیا گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور دماغ کا آپریشن فوری کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی حالت مزید خراب نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات سنتے صبا جیسے سکتے میں آ گئی تھی، گھبراہٹ بڑے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب آپریشن شروع کریں، تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، دونوں کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے فی آپریشن، یعنی کہ کل 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ جب تک آپ یہ رقم جمع نہیں کراتے ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی صبا ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ بے یقینی کے عالم میں وہ بڑبڑائی، اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، معاف کیجیے لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس پیشنٹ کے لیے ہمیں ماہر سے ماہر ڈاکٹر بلوانے پڑیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا خرچ آتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے پیسوں کا بندوبست کریں تاکہ ہم علاج شروع کر سکیں۔ صبا ڈاکٹر کی بات سن کر بالکل ساکت ہو گئی تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ 20 لاکھ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتی؟ اس کی جیب میں اس وقت 1000 روپے بھی نہیں تھے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے بیچ وہ تنہا کھڑی تھی، جسے زمین آسمان کے درمیان لٹکی ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ اے خدا، میری ماں اور بھائی کو بچا لے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی فریاد کے ساتھ اس نے اپنا فون نکالا اور بے ترتیب انگلیوں سے چند نمبروں پر کال ملانے لگی۔ اس کے بعد ایک کال کی، مگر ہر طرف سے یا تو انکار ملا یا پھر خاموشی۔ تھک ہا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہری سانس لی۔ وہ اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھی جب اچانک اس کی فون کی گھنٹی بجی۔ کال سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا
اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھی. گھبراتے قدموں کے ساتھ وہ اپنے باس کے دفتر کی جانب بڑھی اور دروازے پر دستک دی. سر، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. فیصل خان نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی. اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی. سر، میری ماں اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے. مجھے فوراً جانا ہوگا. پلیز مجھے چھٹی دے دے. اس نے گھبراہٹ بڑے لہجے میں کہا. اس کی پریشانی دیکھ فیصل نے نرمی سے اسے کرسی پر بٹھایا اور ایک گلاس پانی اس کی جانب بڑھایا. پہلے آرام کرو صبا. اگر تم اتنا گھبراؤ گی تو ہسپتال جا کر انہیں کیسے سنبھالو گی؟ یہ لو پانی پیو اور خود کو سنبھالو. اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور چند گھونٹ لیے اور فیصل نے نرمی سے کہا، پریشان مت ہو، حوصلہ رکھو. اگر کس چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک مجھے کال کر لینا. صبا نے شکر گزاری بڑی نگاہوں سے اپنے باس کی جانب دیکھا اور وہ جلدی سے باہر کی جانب نکلنے لگی، مگر فیصل نے ایک بار پھر اسے روک لیا. رکو، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں یہ تمہیں ہسپتال چھوڑا ہے. صبا نے نم آنکھوں سے ایک بار پھر شکر ادا کیا اور تیزی سے باہر نکلی. پھر دیر کے بعد وہ ہسپتال کی گیٹ پر کھڑی تھی. ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے جب اس کی اپنی ماں اور بھائی کی حالت دیکھی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے. اس کی باقی ماندہ ہمت بھی جواب دے گئی تھی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی. مگر یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے جو خبر دی اور اس کا سب کچھ اس نے جیسے ختم کرنے کے لیے وہ کافی تھی. صبا کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی. ڈاکٹر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی. دونوں کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے فی آپریشن، یعنی کہ کل 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. جب تک آپ یہ رقم جمع نہیں کراتی ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے. یہ جملہ اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا. اس کی ماں اور بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اب ان کی زندگی ان 20 لاکھ روپے سے پر منحصر تھی جو کہ اس کے پاس نہیں تھے. اے خدایا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اسے بے بسی سے اپنے ارد گرد دیکھا. ہر طرف دیکھ بھال کرنے والے بے چین کھڑے تھے. کسی کی آنکھوں میں امید تھی تو کسی کی آنکھوں میں مایوسی، مگر صبا کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک خلا تھی. ہسپتال کی سرد دیواروں کے بیچ وہ تنہا کھڑی تھی، بالکل لاچار اور بغیر کسی سہارے کے. اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک ایک کر کے سب کو کال کرنے لگی، مگر ہر طرف سے یا تو معافی ملی یا خاموشی. وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں بے چینی اور دماغ میں ہزاروں سوال. مجھے خود ہی پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا کسی بھی طرح. اچانک اس کے دماغ میں اپنے باس کی بات گونجی، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک مجھے کال کر لینا. یہ یاد آتے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فیصل خان سے قرض لے گی اور اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہے گی. اس خیال نے سے جیسے چند دموں کے لیے سکون دیا اور وہ فوراً اپنے باس کو کال کرنے کے لیے فون اٹھانے لگی. مگر جیسے اس کی نظر گھڑی پر پڑی اس کا ارادہ بدل گیا. رات کا 1 بج رہا تھا. اس نے گہری سانس لی اور فون واپس رکھ دیا. اب کال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، صبح دفتر جا کر بات کروں گی. مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ آنے والا دن اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش لے کر آئے گا. صبح سویرے صبا ہسپتال سے سیدھا دفتر پہنچی. اس کی آنکھیں رات پر جاگنے سے سوجی ہوئی تھی، مگر وہ کسی بھی حال میں فیصل خان سے مل کر پیسوں کا بندوبست کرنا چاہتی تھی. دفتر میں قدم رکھتے وہ سیدھا ہی فیصل کے کیبن کی جانب پڑی. دروازے پر دستک دی تو اندر سے سنجیدہ آواز آئی، اندر آ جاؤ. صبا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. فیصل خان کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، مگر صبا نے پریشانی سے اس کی طرف توجہ نہ دی. جیسے ہی اس شخص کی نظر صبا پر پڑی اسے دیکھتا رہ گیا، مگر جلدی سے خود کو سنبھالتے منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ صبا اسے دیکھ نہ سکے. فیصل نے سر اٹھا کر صبا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال لیا. ہاں بولو، سب ٹھیک تو ہے؟ صبا نے ہمت جما کی اور بولی، سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. فیصل نے کرسی سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا. کیسی مدد؟ سر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ماں اور میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے ان کے آپریشن کے لیے 20 لاکھ روپے مانگے ہیں. میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے.
میرے لیے آپ سے قرض لینا چاہتی ہوں میں. آپ چاہیں تو میری تنخواہ سے کاٹ لے. جتنا بھی وقت رہ گیا میں سب ادا کر دوں گی. بس پلیز میری مدد کرے. صبا کی آواز میں کمپلین تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بے بسی کے آثار. فیصل نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا. فیصل نے اس کا اشارہ سمجھ کر صبا کی طرف دیکھا اور کہا، تم اپنے کیبن میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں بتاتا ہوں. صبا سر جھکا کر باہر چلے گی. وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. وہ نہ صرف فیصل کا کاروباری شراکت دار تھا بلکہ اس کا گہرا دوست بھی تھا. فیصل نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے بات کرنے سے کیوں روکا؟ وہ شخص مسکرایا اور بولا، تم اس سے کہو کہ میں ایک شرط پر اسے پیسے دوں گا. اس نے اپنی شرط بتائی. اسے سن کر فیصل حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا. تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ فیصل نے حیرانی سے پوچھا. وہ شخص پھر مسکرایا اور بولا، ہاں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی موقع ملا ہے سارے حساب چکتا کرنے کا. فیصل اس کی بات سن کر چونک گیا. کون سا حساب؟ وہ شخص راز الوداع آواز میں بولا اور کہا، بس تم ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں. اس کی گھر والوں کے علاج کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا. بس تم اس کے سامنے میری شرط رکھ دو، اور ہاں پھر مجھے بتانا کہ اس نے کیا جواب دیا. یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا تھا. اور شام کو فیصل نے انٹرکام پر صبا کو اپنے کیبن میں بلایا. جب وہ اندر آئی تو اس نے پریشانی سے اپنے باز کو دیکھا. فیصل کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، میں تمہاری ماں اور بھائی کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. صبا نے بے چینی سے فیصل کی چہرے کی جانب دیکھا اور کہا، سر کیسی شرط؟ آپ بتائیں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے. فیصل نے گہری سانس لی اور پھر اسے ایک شرط بتائی جو کہ اس کے کاروباری شراکت دار نے کہنے کو کہا تھا. تمہیں میرے کاروباری شراکت دار کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی. یہ سنتے ہی صبا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی. وہ یوں لڑکھڑائی جسے سوکھا پتا تیز ہوا سے کانپ رہا ہوتا ہے. اسے بے یقینی سے فیصل کی جانب دیکھا، جسے یقین ہی نہ رہا ہو اس نے واقعی یہ بات کہی ہے. وہ غصے سے بولی، سر کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسی بات کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ فیصل نے اس کی طرف دیکھا اور کندھے جھکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، میری تو یہی شرط ہے، اگر تمہیں اپنی ماں اور بھائی کی زندگی پیاری ہے تو مجھے میری شرط مان لو، اور نہ تمہاری مرضی، میں تمہیں زبردستی نہیں تمہارے ساتھ کروں گا. صبا کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، مگر جیسے اس کی ذہن میں اپنی ماں اور بیمار بھائی کا خیال آیا اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے. آخرکار وہ لرزتے ہوئے لہجے بولی، ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کی شرط منظور ہے. وہ ایک لمحے کے لیے رکی پھر ہمت کر کے بولی، آپ اپنے شراکت دار سے کہے کہ وہ ایک رات کے لیے مجھ سے شادی کر لے اور اگلے دن مجھے طلاق دے دے. اس سے مجھے یہ سکون رہے گا کہ میں نے کوئی ناجائز تعلق نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا ہے. فیصل نے صبا کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے تمہیں بتاتا. اب جاؤ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھو. صبا ہارے ہوئے اور تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کیبن تک پہنچی اور جیسے ہی کرسی پر بیٹھی کیوں لگا جیسے اس کی جسم میں جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی ہو. وہ لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے اپنے بازو پہ سر جھکا کر سسکنے لگی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں اسے اپنی عزت اور ماں بائی کی زندگی سے کسی ایک کو چننا پڑے گا. آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے. فیصل نے اپنی شراکت دار کو فون کیا. دوسری طرف مسکراتی ہوئی آواز آئی، ہاں بولو. صبا مان گئی؟ فیصل نے سنجیدگی سے کہا، ہاں لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ چاہتی ہے کہ تم اسے شادی کرو اور پھر چاہے اگلے دن ہی طلاق دے دو. چند ہی لمحے خاموشی چھائی، پھر اس کی شراکت دار نے ہلکا سا کہہ کر لگایا، دلچسپ، شادی کر کے طلاق دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اس سے کہو کہ شادی آج ہی ہوگی. فیصل نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا، یار ایک بار پھر سوچ لو، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے. وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، تم اسے ایسا کیوں مجبور کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر شراکت دار نے توجہ نہ دی. میں تم سے جو کہا ہے نا وہی کرو، مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا. فیصل لب بھینچ کر آ گیا، مگر وہ جانتا تھا
کہ اب کچھ بھی کہنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ باہر کی روشنیوں میں بھی اسے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ لاچار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا شراکت دار ضدی انسان ہے اور اب کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر فیصل اس کی مدد نہ بھی کرے تو وہ زبردستی صبا کو اٹھوا لے گا۔ فیصل جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی شراکت دار کی بات نہ مانی تو اس کے کاروبار میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ خاموش رہا اور سیدھا صبا کے پاس جا کر بولا، تیار ہو جاؤ، شادی آج ہی ہوگی، اور ہاں، شادی ہوتے ہی تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ صبا نے نم آنکھوں سے فیصل کی جانب دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور سوجی آنکھیں دے فیصل نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائی، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی لے کر اپنے شراکت دار کے فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا، جہاں پہلے سے ہی مولوی صاحب موجود تھے۔ شادی کی رسومات اور رخصتی کے لیے تیاریاں مکمل تھی۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی صبا کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں اسے ایک شاندار سرخ رنگ کا جوڑا دیا گیا اور ساتھ ایک بیوٹیشن بھی بھیجی گئی جس نے اسے دلہن کی طرح سجائے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے صبا کو لگا جیسے وہ کوئی اور ہی لڑکی ہو، کوئی ایسی جو اس وقت کی قیدی بن چکی ہو، جس کا اختیار اس کے اپنے پاس بھی نہیں رہا۔ باہر ہال میں فیصل اپنے کاروباری شراکت دار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے شراکت دار نے بے چینی سے کہا، مولوی صاحب، شادی جلدی شروع کریں، مجھے تاخیر نہیں کرنی۔ مولوی صاحب نے نگاہ بڑھایا اور پھر صبا اس شخص سے شادی کے کاغذات پر دستخط کرائے۔ کامتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ صبا نے دستخط کر دیے اور یوں وہ اس شخص کی ہو گئی۔ وہ شخص بے حد خوش تھا۔ شادی کے بعد اس نے فیصل کو گلے لگایا، تمام مہمانوں کو رخصت کیا اور فوراً ہسپتال فون کر کے صبا کی ماں اور بھائی کے علاج کا بندوبست کرا دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا، جہاں سما سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، سچائی سامنے آ گئی۔ صبا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی اور وہ خود میں سمٹنے لگی۔ ڈر کی ایک لہر نے اس کے وجود کو جھگڑ لیا، مگر جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ عدنان تھا، وہی عدنان جسے اس نے یونیورسٹی کے سامنے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ عدنان نے اس کی حیرت کو دیکھ کر کہکا لگایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے میری بیوی کو کچھ یاد آ گیا ہے، سب کچھ یاد آ گیا۔ شاید یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ شادی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بدلہ لینے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ صبا کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ عدنان آگے بڑھا اور صاف لہجے بولا، تمہیں معلوم ہے جب میں نے تمہیں فیصل کے سامنے مدد مانگتے دیکھا تو میرے ذہن میں یونیورسٹی کے وہ تمام مناظر گھوم گئے۔ تم نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا اور میں نے تمہیں تبھی سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ لینے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کچھ نہیں ہوگا۔ صبا کا دل جو ڈر سے دھڑک رہا تھا وہ اب اور بھی بڑھ گیا تھا۔ عدنان نے آگے جھکتے ہوئے کہا، تم سوچ رہی تھی کہ یہ شادی صرف ایک رات کے لیے ہے؟ نہیں صبا، اب تم ہر رات میری مرضی کے مطابق مجھے خوش کرو گی۔ میرے گھر میں تمہیں وہ ہر تکلیف ملے گی جس سے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور یہ سب تب تک چلے گا جب تک تم میرے قدموں میں گر کر معافی نہیں مانگتی۔ اتنا کہہ کر عدنان نے ایک جھٹکے سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ اس کے بالوں سے اٹکا اور جیسے ہی کھینچا گیا، صبا کے سر میں تیز درد اٹھا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عدنان کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی، جبکہ صبا کی آنکھوں میں صرف ڈر، بے بسی اور پچھتاوا تھا۔ عدنان نے ساری رات صبا پر اپنے بدلے کا غصہ اتارا، اسے ہر ممکن طریقے سے تکلیف دی۔ صبا نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، مگر پھر بھی صبر کا دامن تھامے رہی۔ رات بھر وہ اپنی منمانی کرنے کے بعد عدنان صبح اٹھا، جیت والی مسکراہٹ کے ساتھ صبا کی طرف دیکھا اور صاف لہجے میں بولا، چلو اٹھو، فریش ہو کر ناشتہ بنا اور اس کے بعد گھر کا سارا کام بھی خود کرو گی۔ آج سے سارے نوکروں کی چھٹی ہے، میں تمہیں یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں لایا۔ یہ کہہ کر عدنان خود بھی فریش ہونے چلا گیا، جبکہ صبا نے مشکل سے خود کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، جسے روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔
کچھ دیر کے بعد عدنان فریش ہو کر باہر آیا اور صبا جلدی سے واش روم میں چلے گئے تاکہ کوئی اور کڑوی بات نہ سننی پڑے۔ کچھ دیر بعد جب صبا فریش ہو کر باہر نکلی تو عدنان دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر صبا پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولا، جلدی سے ناشتہ بنا دو ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر میں لیٹ ہو گیا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ صبا نے سہمتے ہوئے لہجے میں ہمت جمع کر کے پوچھا، میری ماں اور بھائی کا علاج شروع ہو گیا ہے یا نہیں؟ عدنان نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور لاپرواہی سے کہا، میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا۔ جس وقت ہماری شادی ہوئی اس وقت ان دونوں کا علاج بھی شیرین کروا دیا گیا تھا، اور ہاں، ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ اب تم اپنے کام پر توجہ دو۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے صبا کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی پوری دنیا، اس کا سب سے قیمتی رشتے صحیح سلامت تھے۔ اس خیال نے اس کے دل کو کس حد تک سکون دیا۔ صبا نیچے جا کر جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی، مگر اس کا ذہن مسلسل ہسپتال میں اپنی ماں اور بھائی کی طرف تھا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، ماں کی طبیعت کیسی ہوگی، بھائی کی حالت کیسی ہوگی، مگر وہ مجبور تھی، یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ناشتہ تیار کیا اور میز پر لگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد عدنان بھی نیچے آیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ صبا نے جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی، عدنان نے کڑک لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صبا نے ناسمجھی سے عدنان کی جانب دیکھا اور بولی، مجھے بھی تو ناشتہ کرنا ہے نا۔ اس کی بات سن کر عدنان نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور مذاق کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، نوکرانی کب سے اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی؟ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی ہے، اس لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ صبا کا چہرہ فور سناٹے میں آ گیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مگر عدنان کی بات یہی ختم نہ ہوئی۔ وہ اور صاف لہجے میں بولا، ہر رات کے وقت تم میرے لیے تفریح یا عیش کا ذریعہ ضرور ہو، لیکن دن کے وقت تم صرف ایک نوکرانی ہو، یا یوں سمجھ لو کہ ایک رات کی چیز۔ یہ سنتے ہی صبا کا وجود جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے عدنان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ اپنی بے بسی اور بے قدری کا بوجھ دل میں لے کر چپ چاپ بیٹھی تھی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، مگر اس نے لب کھینچ کر اپنے آنسو اندر تک روک لیے۔ وہ جانتی تھی کہ عدنان کے سامنے اس کی آنکھوں کی نمی بھی اس کے لیے ایک پانا بن سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی، پلٹی اور باورچی خانے میں جا کر اپنے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ بھوک سے نڈال ہونے کے باوجود اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ عدنان اپنی بے رحمی میں مگن مزے سے ناشتہ کرتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب اس کا ناشتہ ختم ہوا تو کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھا اور ہاتھ چاٹتے ہوئے بولا، جب تک میں دفتر سے واپس نہ آؤں کہ گھر چمکنا چاہیے، ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہ ملے، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ صبا نے آہستہ سے سر ہلایا کہ زبان سے کچھ بھی کہنے کی طاقت باقی نہ رہی تھی۔ عدنان نے اسے آخری نظر ڈالی جیسے اسے مکمل طور پر توڑنے کے بعد تسلی کر رہا کہ کہیں اس میں ہمت باقی تو نہیں۔ پھر فون اٹھایا اور باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی، اور اسی کے ساتھ صبا کی ہمت بھی جواب دے گی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو بے اختیار اس کے چہرے پر لڑکنے لگے۔ اے خدا، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ سامنے فون دے کر اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ کسی طرح اسپتال فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لے، مگر عدنان کی سختی یاد آتے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ میں نے فون کیا ہے تو کہیں وہ ناراض ہو کر علاج ہی نہ رکواتے۔ یہ سوچ اس کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی تھی۔ وہ ڈر میں گھڑی اپنے کمرے میں گئی جہاں کل رات کی سخت یادیں تازہ تھی۔ بستر پر نظر پڑی تو جیسے دل میں ایک تیر اتر گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرائی اور خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس دن کو کوستے ہوئے سوچ رہی تھی جب اس کا سامنا یونیورسٹی میں عدنان سے ہوا تھا۔ عدنان جو کہ اس کا سینئر تھا، پوری یونیورسٹی میں اپنی پرکشش شخصیت اور بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی خوبصورت شکل و صورت اور روبدار انداز نے یونیورسٹی کے بیشتر لڑکیوں کو اس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔
لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے بے قرار رہتی، خود کو ان کے سامنے یوں پیش کرتی جیسے دنیا میں وہی ایک مرد ہو۔ مگر عدنان صرف ایک پرکشش شخص ہی نہیں تھا، بلکہ ایک عیاش بھی تھا جو ہر لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ جس پر چاہتا تھا اپنی توجہ اور پیار کی بارش کر دیتا، اور اکثر لڑکیاں اس پر مر مٹتی تھی۔ اسی دوران صبا نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہ کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کے چرچے جلد ہی پوری یونیورسٹی میں پھیل گئے، مگر اس کے طور طریقے اور خودداری کو دیکھ کوئی بھی اس سے کھل کر یا بے جھجک بات نہیں کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عدنان کے تکبر اور صبا کی لاپرواہی سے عدنان کو لگا کہ جس طرح ہر لڑکی اس کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح صبا بھی ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب ہوگی۔ اس نے ایک دو بار اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر صبا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ بات عدنان کے تکبر کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی جو کہ اس کے توجہ پانے کے لائق بھی نہیں ہے، اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ خودداری کا معاملہ اسے مجبور کر دیا کہ وہ صبا کو جھکانے کو ٹھان گیا، اور ایک دن اس نے یونیورسٹی کی کنٹین میں صبا کا راستہ روک لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صبا نے غصے سے اس کی جانب پہ کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ عدنان ہنسا اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، دوستی کر لو اور راستہ لے لو۔ صبا نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں تم سے دوستی کیوں کروں؟ مجھے جیسے فالتو دوست پالنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، خصوصی لڑکوں سے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف سے نکلنے لگی، مگر عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ لمحہ صبا کی صبر کی انتہا تھی۔ اگلے لمحے اس کا لہراتا وہ ہاتھ عدنان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ پوری کنٹین میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں عدنان پر جم گئی، جس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا طوفان تھا۔ صبا اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی، مگر عدنان کے لیے یہ سب کچھ سامنے ہونے والی بے عزتی کسی طور پر ہضم کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ اس تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبا کو اس کی غلطی کی سزا دے گا۔ مگر بدقسمتی تھی، یہ عدنان کا آخری سمیسٹر تھا۔ امتحانات کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ وقتی طور پر صبا سے بدلہ لینے کا ارادہ بھول گیا، مگر صرف وقتی طور پر۔ امتحانات سے فارغ ہوتے عدنان سے صبا سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا، مگر اسے پتا چلا کہ صبا یونیورسٹی چھوڑ چکی ہے۔ اس کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور گھر کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسی حالت میں صبا کے لیے پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد اسے فیصل خان کے دفتر میں نوکری مل گئی۔ یہ خبر عدنان کے لیے کسی بھی طرح اچھی نہ تھی۔ وہ صبا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اسی دوران اس کے والد نے اسے کینیڈا بھیج دیا۔ صبا نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی پرائیویٹ مکمل کر رہی تھی۔ اسے محنت سے اپنی ڈگری مکمل کی، اور اب پوری لگن سے وہ نوکری کر رہی تھی۔ زندگی کسی حد تک سنبھلنے لگی تھی، مگر پھر ایک مصیبت اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں اور بھائی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی بجلی کے کڑکنے سے کم نہ تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گڑی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور کام میں مصروف ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں عدنان کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر عدنان نے اسے یوں روتے دیکھ لیا تو وہ پھر سے کڑوی باتیں سنانے لگے گا۔ صبا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور باورچی خانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں عدنان اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی صبا پر جا ٹھہری، جو خود کو کام میں مصروف رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہت وفاداری دکھائی جا رہی ہے، عدنان طنزیہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے تمہیں میری دی ہوئی حیثیت قبول ہو چکی۔ صبا نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا کر کام میں مگن رہی۔ عدنان کو اس کی خاموشی اور جھجکنے لگی۔ وہ قریب آیا اور زبردستی اس کی ٹھوڑی اٹھائی تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ کیا تم رو رہی تھی؟ عدنان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ صبا نے جلدی سے اپنا چہرہ جھٹکا اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر عدنان نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ میں نے سوال کیا ہے، جواب دو۔ میری ماں اور بھائی ہسپتال میں ہے، اگر میں پریشان ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ صبا کی آواز پر آئی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدنان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ پریشان مت ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہ تمہاری وفاداری کے بدلے ان کا علاج ہو رہا ہے۔
لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا وہ ہسپتال میں ہے، باہر بھی آ سکتے ہیں، زندہ یا…۔ عدنان نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ صبا کی آنکھوں میں ڈر اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ تم اتنے سنگ دل ہو؟ ہاں سنگ دل ہو، کیونکہ تم نے مجھے اس دن سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اب تمہیں ہر دن ہر لمحہ اس بے عزتی کی قیمت چکانا ہوگی۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بولتی مگر عدنان نے اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑتی اور بولا، جلدی سے کھانا بنا لینا، شام کو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ صبا خود کو دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رات کو عدنان سے بات کرے گی، کسی ایک بار اس کی ماں سے ملوانے لے چلے، شاید وہ مان جائے۔ رات کے کھانے کے بعد جب عدنان کے دوست چلے گئے تو صبا بھی واپس باورچی خانہ سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ عدنان صوفے پہ بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ صبا خاموشی سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے ہمت جمع کرنے لگی، مگر عدنان کی موجودگی میں اس کا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ عدنان نے فون بند کیا اور جیسے اس کی نظر صبا پر پڑی بولا، کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے تو کہو، یوں کھڑی مت رہو میرے سر پر سوار ہو کر۔ صبا نے گہری سانس لی اور ہلکی آواز میں بولی، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ان سے ایک بار ملوا دے۔ عدنان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خواہش پر میں تمہیں فوراً ہسپتال لے جاؤں گا؟ صبا کی آنکھوں میں بے بسی کی آنسو آ گئے۔ عدنان، میں صرف بس ایک بار اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ عدنان نے اسے چند لمحے گھورا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہوگا۔ صبا نے تیزی سے سر اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کم از کم ایک بار تو ٹھیک ہونے کے بعد اپنی ماں اور بھائی کو دیکھ لے گی، اور اس طرح اس کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ جیسے ہی اسپتال کی سفید اور سرد ماحول میں قدم رکھا، صبا کا دل تیز سے تڑپنے لگا۔ اس کے قدم خود بخود اپنی ماں اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھولتے جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی ماں اور بھائی بغیر کوئی حرکت کیے لیٹے تھے، ان کے جسموں پر لگی بے شمار نالیاں اور مانیٹر پر چلتی دھڑکنوں کی لکیریں اس کے دل پر تیر کی طرح وار کر رہی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹروں کی وہ آوازیں گونجنے لگی جو کہ کہہ رہے تھے کہ علاج تو ہو رہا ہے مگر دعا کی بھی ضرورت ہے۔ عدنان دروازے پڑا اور کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں وہ پہلی بار صبا کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ صبا کی بے بسی، اس کے کانپتے ہونٹ اور بہتے آنسو اس کے دل پر کچھ عجیب سا اثر ڈال رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور صبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بے ساختہ پلٹی اور سیدھا عدنان کے سینے سے جا لگی۔ عدنان حیران رہ گیا اور اسے خود ہی شرمندگی خود پر محسوس ہوئی۔ جس صبا کو وہ توڑنا چاہتا تھا وہ تو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، آج وہ اسے بہت کمزور لگی۔ صبا ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ عدنان کے لیے سب کچھ کوئی مطلب نہ تھا۔ اس کی باہوں میں ایک ایسی لڑکی سلکی ہوئی تھی جس نے کبھی اسے نفرت کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ وہ خود بھی الجھ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس کے ہاتھ اٹھے، اس نے نرمی سے صبا کو تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عدنان نے بغیر کسی شرط، بغیر کسی زبردستی کے صبا کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا جسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ صبا کے آنسو اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ عدنان کو پہلی بار اپنے دل میں صبا کے لیے نرمی محسوس ہوئی۔ پھر عدنان نے نرمی سے صبا کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا، صبا بس کرو رونا یار، خدا سے دعا مانگو کہ وہ تمہاری ماں اور بھائی کو ٹھیک کر دے۔ اس کی خاص کھانے میں کس چیز کی کمی نہیں تھی، وہ سب کی سنتا اور سب کو دیتا بھی ہے۔ صبا نے عدنان کی بات سن کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ آج پہلی بار نرم تھا، جسے وہ واقعی اس کے درد کو سمجھ رہا ہو۔ مگر اگلے لمحے صبا نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ماں کے پاس بیٹھنا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ عدنان کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا،
میں باہر انتظار کر رہا ہوں، جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل عجیب بے چینی میں تھا اور وہ خود کو صبا سے ہمدردی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگتی تھی۔ صبا کافی دیر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیٹھی رہی اور انہیں بے جان حالت میں دیکھ کر اس کا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ہمت نہیں ہارنی۔ جب نرس نے آ کر کہا کہ اب آپ باہر آ جائیں، میں نے دوائی دینی ہے، تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ عدنان ہسپتال کی راہداری میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے فون بند کیا اور بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑتا ہوں۔ صبا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ راستے پر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، مگر یہ خاموشی بوجھل تھی، جیسے دونوں کے دلوں میں کوئی جنگ چل رہی ہو۔ گھر پہنچ کر صبا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ عدنان بھی اپنے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ شادی بدلے کے لیے کی تھی، مگر آج ہسپتال میں صبا کی بے بسی دیکھ اس کا دل کیوں نرم پڑنے لگا تھا؟ یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا۔ عدنان چھت پر بے چینی سے سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتا، سگریٹ کا دھواں اس کی بے چینی کو کم کرنے کا ذریعہ بن جاتا، مگر آج بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہسپتال میں صبا کی نم آنکھیں بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہی تھی، جس طرح وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس کا خیال اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر اپنی اسٹڈی روم میں آ گیا اور خود کو دفتر کے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ دوسری طرف صبا باورچی خانے میں مصروف تھی، مگر اس کا ذہن ہسپتال میں ماں اور بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے عدنان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے اس کے گھر والوں کے علاج کا پورا خیال رکھا ہوا تھا۔ یہی سوچتے وہ ہچکچاتے اسٹڈی روم میں آئے اور عدنان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ عدنان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، بولو کیا بات ہے؟ صبا نے سر جھکائے آہستہ میں آواز میں کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ عدنان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کس بات کا شکریہ؟ صبا نے ایک نظر عدنان کی جانب اٹھائی اور نظریں جھکا کر بولی، آپ نے میرے گھر والوں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا، اس کے لیے میں آپ کی بہت بڑی شکر گزار ہوں۔ ایسی مدد شاید ہی کوئی کرتا۔ عدنان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اٹھا، اور صبا یہ کہہ کر پلٹ کر واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ دروازے سے باہر جاتی صبا کو دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی یہ میرا احسان مان رہی ہے۔ عدنان نے گہری سانس لی اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے قابو میں رکھنے کا عادی تھا، آج صبا کی معصومیت اور شکر گزاری نے اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں الجھن بڑھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلا، دو گھڑی پر نظر ڈالی، رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ عدنان کا فون بجا تو اس نے دیکھا کہ ہسپتال سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کال اٹھائی، مگر جو خبر جسے سننے کو ملی اسے ہلا کر رکھ گئی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھا اور سیدھا نیچے باورچی خانے کی طرف بڑھا، جہاں صبا برتن سمیٹ رہی تھی۔ صبا جلدی سے چادر لو، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ عدنان کی باری آواز سن کر صبا کے ہاتھ برتن دھوتے دھوتے رک گئے۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور پوچھا، لیکن ابھی تو ہم ہسپتال سے آئے ہیں، ابھی وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ عدنان کو سمجھ نہ آیا کہ اسے یہ خبر کیسے دے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، تم بس چادر لے لو، راستے میں سب بتاؤں گا، ابھی فوراً چلو۔ صبا عدنان کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی چادر لینے بھاگی اور واپس آئی تو عدنان پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ راستے میں صبا بار بار پوچھتی رہی کہ آخر ہوا کیا ہے، پلیز مجھے بتائے، مگر عدنان خاموش رہا اور بس اتنا جواب دیا کہ ہسپتال پہنچو، سب پتہ چل جائے گا۔ جیسے وہ ہسپتال پہنچے، عدنان تیزی سے اس کی ماں کے کمرے کی طرف لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی صبا کی نظر سفید چادر سے ڈھکے وجود پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں جھمکے۔ یہ کیا؟
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ بے یقینی سے آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی. ماں کے چہرے کو دیکھ اس کی حالت میں ایک زوردار چیخ نکلی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ماں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. وہ بے قابو ہو کر ماں کے سینے سے لپٹ گئی اور سسکی پڑتی ہوئی رونے لگی. پورا کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا تھا. عدنان نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی بھی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی. ماں، پلیز آنکھیں کھول لیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں. وہ بل بلا کر رو رہی تھی، یہاں تک کہ غم سے اس کی حالت خراب ہونے لگی. عدنان نے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر اچانک وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی. چند لمحے لڑزتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی. صبا کے بے ہوش ہوتے ہی عدنان تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے سنبھالا. اس کی سانسیں رک رہی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا. عدنان نے گھبرا کر اسے کندھوں سے ہلایا. صبا، ہوش میں آؤ پلیز. اس کی آواز میں وہی بے چینی تھی جو کہ اس کے دل میں تھی. نرسیں اور ڈاکٹر فوراً اندر آئی. عدنان نے جلدی سے کہا، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز اسے دیکھیں. نرس نے صبا کو چیک کیا اور کہا، یہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا لیکن اسے آرام کی ضرورت ہے. عدنان نے سر ہلایا، اسے وہی ایک بستر پر لٹا دیا. وہ وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس کا معصوم چہرہ آنسو سے تر تھا، جسے بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ رو رہی ہو. کچھ ہی دیر میں صبا کی پلکیں ہلی اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی. آنکھیں کھولتے اس نے کمزوری سے ارد گرد دیکھا اور جیسے اسے نظر آیا کہ وہ کہاں ہے. آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے. ماں، اس کے لب کانپے تھے اور نکلی مگر بہت آہستہ آواز تھی. عدنان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی آنسو صاف کیے. صبا، خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن تمہیں بہت ہمت جمع کرنی ہوگی. عدنان ایمبولینس میں صبا کے ساتھ ان کے ساتھ گھر پہنچا. صبا بھی ساتھ تھی مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کوئی بھی الفاظ بول سکے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کا آخری رسوم ادا کر دیا گیا. اگلے ہی دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور عدنان بھی صبا کو لے کر آ گیا. مگر صبا اب صرف ایک زندہ لاش کی سی تھی، اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا. وہ ہر چیز سے بے خبر تھی، جسے زندگی کی ہر امید ختم ہو چکی ہو. انہی دنوں میں عدنان نے اسے سنبھال لیا تھا. صبا کی ماں کی وفات پر فیصل خان بھی آیا تھا اور جب اس نے عدنان کو صبا کا خیال رکھتے دیکھا تو اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا، ورنہ اس کا ضمیر بار بار اسے بے چین کر رہا تھا. اس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں جھونک دیا. لیکن اب عدنان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ جسے اس کے دل پر کوئی باری بوجھ اتر گیا تھا. کچھ دن جب صبا کو ہوش آیا تو اس نے عدنان کو اپنے پاس بٹھایا. عدنان نے نرمی سے اس کا حال پوچھا مگر صبا نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ آواز میں مضبوط لہجے میں بولا، میں نے خود کو اپنی ماں اور اپنے بھائی کے علاج کے لیے بیچا تھا اور باپ کا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہوگا. اب پلیز مجھے آزاد کر دے کیونکہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا ہے. صبا کے ان الفاظ نے عدنان کے دل میں ہلچل مچا دی تھی. ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو. وہ تو دانستہ طور پر صبا سے محبت کر بیٹھا تھا اور اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا. صبا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزی سے کہا، پلیز اب مجھے جانے دے. اب مجھ میں اور اپنی عزت برداشت کرنے کی بے عزتی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. میں اور ذلت سہ نہیں سکتی. ایسے بھی کسی کو زبردستی زیادہ دیر روکا نہیں جا سکتا اور آپ کو بھی مجھ سے دل بھر ہی گیا ہوگا. صبا کی الفاظ سن کر عدنان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر خنجر چلا دی ہو. اسے فوراً سے آگے بڑھ کر صبا کو اپنی باہوں میں لے لیا جیسے وہ کبھی اسے کھونا ہی نہ چاہتا ہو. صبا، میں نے تم سے جو بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو. پلیز اب تمہیں چھوڑنا ہوگا. تمہارے لیے ممکن نہیں، میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا. تم تو میری روح میں بس چکے ہو، میری جان میں بس چکے ہو. تم سے معافی مانگتا ہوں میں. یہ کہتے ہوئے عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صبا عدنان کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھ حیران رہ گئی تھی اور وہ بے یقین تھی کہ وہ واقعی وہ اتنا بدل گیا تھا. کیا عدنان کے ساتھ رہنا درست ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ صبا، کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی اپنے آپ کو سدھارنے کا؟ میں اپنی محبت اور چاہت سے تمہیں یہ یقین دلاؤں گا
کہ میں تمہارے معاملے میں کتنا بدل چکا ہوں. بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور محبت انسان کو اندر باہر سے بدل کر رکھ دیتی ہے. وہ فرتے جذبات سے بولا تو صبا نے سر جھکائے اسے دیکھا. اور ویسے بھی اب وہ کہاں جاتی؟ اکیلی عورت کے لیے اس معاشرے میں کیا ٹھکانا تھا؟ اسے واقعی عدنان کی محبت کو ٹھکرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صبا کی پیش قدمی دیکھ کر عادل نے اسے سینے میں چھپا لیا تھا. جتنی تکلیف تمہیں دی ہے یوں سمجھو اب اس کا مداوع کرنے کا وقت ہے. اس کے بال سہلاتے اس کا سر چومتا ہو بولا. اور صبا کو پہلی بار عدنان کے لمس نے سکون بخشا تھا. درد کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا.